نہ مسئلہ غربت کا رہے گا، نہ مسئلہ اجنبی بن کا رہے گا، نہ مسئلہ اس بات کا رہے گا کہ بہت امیر ہے بہت غریب ہے، اور نہ یہ کہ اس کو سکون نہیں ہے اطمینان نہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے قرآن صرف پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ سمجھنے کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر انسان سارے طریقے نہیں اختیار کر سکتا، جس کے بس میں جو اللہ نے رکھا ہے اس کو اس کے اعتبار سے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک انسان قرآن سے براہ راست استفادہ کر سکتا ہے تو اس کو بالکل کرنا چاہیے، ایک انسان سن کے کر سکتا ہے تو اس کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے، تو جو ذریعہ بھی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھی اسی لیے ایک ترتیب رکھی گئی کہ پورے سال ادھر ادھر مشغولیت رہتی ہے، کم سے کم اس بہانے کچھ چیزیں معلوم ہوں۔ قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، جو ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو خود قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، ایک دیباچہ ہے۔ کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کے شروع میں اس پوری کتاب کا نچوڑ ایک خلاصے کے طور پر اس کے شروع میں درج کر دیا جاتا ہے، وہی اس کتاب کا مقدمہ اور دیباچہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے قرآن کا مقدمہ پڑھنا ہے، اور یہ جو سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، فاتحہ کے معنی آتے ہیں شروع کرنے کے، آغاز کرنے کے، کیونکہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سورت کے بہت سے نام الگ الگ حدیث شریف آئے ہیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس کے 14 نام، اسی میں سورۃ الشفا بھی ہے یہ، یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کسی طرح کی تکلیف ہے، تو صحیح نیت کے ساتھ اگر اس پہ پانی پر دم کر کے اس کو پی لے یا اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ شفا ملے گی، اگر اللہ نے مقدر کیا تو شفا ملے گی۔ اس کے لیے بہترین صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو سب سے پہلے اپنی عظمت اور کبریائی بیان فرمائی ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ذہن ہے، بالکل ہیج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، پھر ایک مومن بندے سے یا اس سے جو قرآن کو پڑھ کر استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کو یہ سکھلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ پڑھنے سے پہلے اپنی نیت اچھی کر لو، اپنی نیت اچھی کر لو، اور اللہ سے دعا مانگ لو کہ اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے دے جو ہدایت یافتہ تھے اور اللہ کی طرف سے انعام یافتہ تھے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کا تذکرہ اسی صورت کے اندر صرف 2 لفظوں میں قرآن نے کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان 2 لفظوں میں بہت بڑا ایک پورا ذخیرہ قرآن نے سمو دیا کہ کون، اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو سامنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور اس کے انعام یافتہ نہیں ہیں بلکہ اس کے غضب کے مستحق ہیں، وہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ انہی کا تذکرہ کیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے قرآن نے بیان فرما دیا کہ ان جیسا نہ بنائے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعا کریں کہ ان جیسا نہ بنائے بلکہ ہمیں ان جیسا بنائے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جنہیں اللہ نے پسند کیا، جنہیں راہ دکھائی ہے۔ اور اس کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے کیا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ کی باتوں کو سچ ماننے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اور نیک بندے اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے، اور انبیاء۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما دے اور انہی کی فہرست میں ہمارا شمار کر دے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا تذکرہ ہے۔ بقرہ شروع ہوتی ہے، بقرہ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں گائے یا بیل، ایک جنس ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مراد گائے ہی ہے۔ گائے نام کیوں پڑا؟ دیکھیے قرآن کی کسی سورت کا نام اس وجہ سے وہ نہیں ہے کہ بقرہ اس لیے کہ صرف گائے ہی کے مسائل اس کے اندر ہوں یا کسی سورت کا نام ہو۔ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب کے جو نام ہیں وہ علامتی نام، بس ایک علامت کے طور پر نام رکھ دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر صرف وہی بھی باتیں ہیں۔ اب چونکہ اس پر تذکرہ بقرہ کا آیا تو اس لیے بقرہ نام رکھ دیا گیا۔ بقرہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو اس وقت موقع نہیں، لیکن سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں پوری سورت کے اندر جو اس کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے
کہ اب تک مسلمان جو تھے، چونکہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یاد رکھیں اب تک مسلمان مکے میں تھے. مکے میں جب جو لوگ ایمان لا رہے تھے تو ان کے سامنے صرف دو ہی طرح کے لوگ سامنے تھے، کفار اور مشرکین، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یعنی ان کی جو دشمنی تھی اور جو مقابلہ تھا اور جو چیلنج ان کے سامنے تھا وہ صرف کفار اور مشرکین کا. مدینے پہنچنے کے بعد یہ چیلنج بڑھ جاتا. کفار مشرکین اپنی جگہ دشمنی میں علی قائم ہے، لیکن اس کے بعد نئے دشمنوں کا آغاز ہوتا ہے. اور نئے دشمنوں میں ایک بہت بڑا دشمن مدینے کے یہودی تھے. اور مدینے کی چاروں طرف جتنی بھی آبادی اور جتنے قبیلے تھے سب میں ان کی حکمرانی تھی. الگ الگ چھوٹے چھوٹے ان کے قبیلے تھے، سلطنتیں تھیں اور بڑے زمیندار تھے. باقی مدینے کی جو آبادی تھی وہ صرف غریب لوگ تھے، کسان تھے، وہ مزدوریاں کیا کرتے تھے. تو ایک تو وہ یہود ہے مدینے. دوسرا بڑا دشمن جو ہے مسلمانوں کا جو نیا بنا ہے یہاں سے، وہ ہے کیا کہتے ہیں، منافقین. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب سے پہلے مدینے مکے کے اندر کوئی حکومت تو تھی نہیں، مدینے میں آ کر ایک حکومت بننے لگی تھی. حکومت کو دیکھتے ہوئے یہودیوں کو بھی پریشانی ہو رہی تھی، مکے کے مشرکین کو بھی پریشانی ہو رہی تھی، اور جو منافق تھے ان کو بھی پریشانی ہو رہی تھی. تو قرآن نے یہ بتایا ان کا تذکرہ کر کے اس سورت کے اندر کہ دیکھو منافقین بھی ناکام ہوئے، یہودی بھی ناکام ہوئے، عیسائی بھی ناکام ہوئے، مکے کے مشرکین اور کفار بھی ناکام ہوئے، سب ناکام ہوئے. ناکامی کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں صحیح رخ کو اختیار نہیں کیا، انبیاء کے طریقے اور ان کی تعلیمات کو نہیں مانا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناکام ہوئے. لیکن جن لوگوں نے ان کے انبیاء کے طریقے کو مانا وہ کامیاب ہوئے. اب یہاں منافقین اور یہودیوں کی چند عادتیں بتائی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا معاملہ کیا گیا اور ان کو رحمت سے دور کر دیا گیا. اس میں منافقین کی تو سب سے بڑی خصلت یہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے. اور وہ دھوکہ دے بھی کس کو رہے ہیں، یہ سوچ کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے والی کوئی طاقت آج تک دنیا میں وجود میں نہیں آئی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں مومنین کو تو دیکھیے دھوکہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ انسان ہے، لیکن اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے تو ان کا سب سے بڑا نقصان کیا کہتے ہیں مرض تو یہی تھا کہ وہ دھوکہ دے. یہ بیماری تھی ان کی، وہ کبھی صحیح بات نہیں بتا سکتے. دل میں کچھ رکھیں گے زبان پر کچھ اور ہوگا. تو مومن کو یہ بتایا گیا کہ اس کی زبان اور اس کا دل دونوں ایک ہیں، یعنی ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. منافق کی طرح ظاہر الگ اور باطن الگ، زبان پر کچھ دل میں کچھ، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ناکامی کی علامت. یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جب قرآن نے تذکرہ کیا تو پہلے بتایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ یہودی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے افضلیت عطا فرمائی، مختلف اعتبار سے بہت سی کیا کہتے ہیں نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کھانا بھیجا جس کو من مسلمہ کا نام دیا گیا قرآن میں. کسی کے لیے نہیں تھا. جو ایک حلوہ ہوا کرتا تھا اور بٹیر کا گوشت ہوا کرتا تھا وہ ان کو بنا بنایا مل رہا. صبح کو اٹھ رہے ہیں وہ بنا ہوا رکھا اٹھا کے کھا لے رہے ہیں. لیکن ان کی سب سے بڑی جو خرابی اور خامی تھی وہ تھی ناشکری. ناشکری، شکر نہیں تھا بالکل بھی اس قوم کو. اتنی ناشکری تھی کہ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے اور انہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پر حضرت موسیٰ کی جانشینی کر رہے تھے. انہوں نے آ کر ان کو ڈانٹا. اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جو کہا کہ تم فلاں شہر میں جاؤ، انہوں نے پھر نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقیدگی کے اندر بھٹکا دیا. 40 سال اسی کے اندر بھٹکتے رہے. تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انعام فرمایا کہ انہیں من و سلوہ جیسی کھانے کی بہترین غذا عطا فرمائی. لیکن کچھ دن کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کھاؤ اس کو اور اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے تو سبزیاں اگا کر کے دے. قرآن نے تذکرہ کیا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیہ وقثائیہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ. پیاز ہو، لہسن ہو، دال ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. ہم نہیں کھا سکتے یہ سب چیزیں. تو انعام ہے. جو اللہ تعالیٰ کے انعام کی قدر کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کا انعام یافتہ ہو. اور جس نے انعام کو ٹھکرا دیا اور اس کی ناشکری کر لی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا قریبی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی وہ
اللہ کے خاص و مقرر بندوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پر فرمایا گیا. اس لیے یہ تو جو خصلتیں ہیں منافقین والی اور یہودیوں والی، ان سے ہمیشہ اعتراض کرنا. اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے آپ زندگی میں کسی شعبے میں ہو، آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز دوست یہودی یا منافق یا عیسائی ہو، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارا بہت خاص ہے، کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا. قرآن یہ کہتا ہے یہ کبھی آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں جب تک کہ آپ ان کے دین کو نہ اختیار کریں. آپ یہودیت کو اختیار کر لیجئے یا آپ کو تسلیم کر لیں گے، آپ عیسائیت کو تسلیم کر لیجئے آپ کو تسلیم کر لیں گے. اس کے علاوہ صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ تسلیم کر لیں. اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ کبھی آپ کو تسلیم نہیں کر سکتے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ. ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے جو اللہ نے دی. تو جو اللہ کی ہدایت اور اللہ کی ہدایت یہ ہدایت نامہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، اس ہدایت نامے سے ہدایت حاصل کرنی ہے ہمیں سب کو. آگے پھر دوسرے بارے میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف باتوں کا اور ان کے یہودیوں کے قبلے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ صرف قبلے کو رخ کر لیے یہی کافی سمجھتے تھے. اسلام یہ کہتا ہے قبلہ رخ ہونا کوئی خالی دینداری نہیں ہے. دینداری تو یہ ہے کہ انسان کا عمل درست ہو، اس کی نماز درست ہو، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ درست ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو، وہ نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہو. یہ تمام تفصیلات بیان کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر رمضان اور قرآن کا کیا. رمضان اور قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے اہم ایک چیز جو بعد میں ذکر کی جو بہت ہی اہم ہے اور جس کا تذکرہ بڑی خصوصیت کے ساتھ ہے، جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ دعا کے تعلق سے قرآن نے کہا. روزے کا تذکرہ کر دیا. روزہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، کوئی عذر ہے تو عذر بیان کر دیا. کوئی آدمی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، نہ رکھ کے بعد میں قضا کر لی. کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر شریک 78 کلومیٹر پر ہوتا ہے، وہ سفر کر رہا ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے، اس کے لیے چھوٹ ہے لیکن بعد میں قضا کر لے اس روزے کی، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی تذکرہ کر دیا. اس کے بعد بتا دیا کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ تمہاری آسانی کے لیے دی، تو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں. پھر جو آگے بات کہیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محمد میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں. اتنا قریب ہوں کہ دنیا میں کوئی ان کے اتنا قریب نہیں جتنا میں ان سے قریب ہوں. اور صرف یہی کہہ کہ اللہ نے بس نہیں کیا بلکہ کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پوری پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا. پھر آگے حکم دیا کہ بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں اور مجھ سے مانگیں. ظاہر ہے کہ روزوں کے بعد اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، رمضان کے تذکرے کے بعد اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ رمضان کی جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں ان میں بہت خاص اور اہم عبادت دعا. حدیث میں دعا کے تعلق سے آیا ہے الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کی بنیاد ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. پھل دیکھتے ہیں نا کوئی چیز ہوتی ہے تو اوپر چھلکا ہوتا ہے، اندر جو نکلتا ہے وہ گودا وہی مغز کہلاتا ہے، وہی اصل ہوتا ہے. تو عبادت میں کہا جا رہا ہے دعا اصل ہے. اس میں دعا خاص طور سے رمضان میں، عام دنوں میں تو یہ ہے ہی ہے لیکن رمضان کے یہاں پر تذکرہ رمضان کا ہے، اس اعتبار سے خاص طور سے رمضان میں دعا کی عبادت کو اہمیت کے ساتھ ادا کریں اور مانگیں. اور اس کے لیے بہت سے اوقات ہیں. افطار کے وقت کا سب سے اہم وقت حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. ظاہر کہ وہ خالی کا ہوتا، سب کے ساتھ سب کے اطمینان کا وقت ہوتا ہے. رمضان میں چاہے جیسے معمول ہو، لوگ الحمدللہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ افطار سے پہلے پہلے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے، بہت اہم وقت ہوتا ہے. تہجد کا وقت بھی ہے، سحری کا وقت ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور اس وقت دعا کریں. یہ دو وقت تو خاص طور پر طے کر لیں کہ ان میں دعا کرنی ہی کرنی ہے چاہے جو ہو جائے. ان کے علاوہ ہر نماز میں ہر وقت چلتے پھرتے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور اس کی رحمتیں نصیب فرمائے اور خوب مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا